خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، اپنے ہونے کا ثبوت دیں بھئی آپ بھی جمعہ پڑھنے آئے۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو۔ یہ اللہ کو نہ یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ کو بھلایا، اللہ بھی ہم سے خفا ہے۔ طرح طرح کی بری حکمرانیاں، برے ماحول، بیماریاں، تنگیاں، بہت ضرورت ہے جگاؤ۔ رمضان آ رہا ہے، شب برات چل رہا ہے۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ جوانی کی عبادت پیغمبروں کی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں جس نے جوانی میں عبادت کی یہ پیغمبروں والی عبادت ہے۔ جوانی کے دن نیکی کے کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، بڑھاپے میں تو شیر شکار کرنے والے جانور بڑھاپے میں شکار چھوڑ دیتے ہیں، طاقت جو نہیں رہتی۔ اب بوڑھا ہو گیا، بیکار ہو گیا، تو اب اگر اس نے گناہ چھوڑ دیا تو کوئی بڑا مار کا نہیں ماریا، ہوں وہ دے کل ہونا کی ہے۔ ہاں جی، شہاری اودی مر گئی، ٹریا اودے کول نہیں جاندہ، پھڑیا اودے کول نہیں جاندہ، ماریا اودے کول، انہوں نے کی کرنا ہے؟ ہاں جی، تے جوانی چی کرنا ہے بھائی۔ جوان بچے اس طرف آئیں، سارے دین کی فکر کریں، امت وحدت کو جمع کریں، وہ سیاسی مسئلہ کی ہر اعتبار سے اتحاد کی بات کریں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، جب روح اس کے بدن سے نکالی گئی، جب روح اس کے بدن سے نکالی گئی، مرتے برتے بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتے مرتے بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ دنیا میں جتنی بھی بلڈنگیں بنی ہیں نا، اس کی سب سے زیادہ کاسٹ اور بنانے کا جو ٹائم ہے نا، ڈوریشن، اور اس کی لیبر، اور اس کے اندر جو چیزیں فیسلیٹیٹ ہیں، وہ شداد نے جو اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی تھی نا، اس جتنی لمبی چوڑی بلڈنگ آج تک نہیں بنی۔ شداد نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی تھی جو ہزاروں میلوں پر تھی،
سینکڑوں نہیں ہزاروں میلوں پر کوئی بلڈنگ نہیں بنی آج تک شداد کی۔ نمبر 2، 100 سال سے زیادہ اس بلڈنگ میں کام ہوتا رہا، کوئی بلڈنگ ایسی نہیں جس کے 100 سال لگے ہوں، 100 سال سے زیادہ عرصہ۔ نمبر 3، 1 لاکھ سے زیادہ مزدور بیک وقت رات دن کام کرتے رہے، 125 سال، رات بھی کام ہوتا دن کو بھی ہوتا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ہنرمند کاریگر مزدور تھے، ایسی بلڈنگ نہیں بنی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، وہ بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے، جب اس نے جنت کے بارے میں پڑھا سنا کہ جس طرح کی اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ جنت بناؤں، اور وہ ساری وہی چیزیں اندر، وہ شہد کی نہر بنا دی، وہ دودھ کی نہر بنا دی، شربت کی نہر بنا دی، سادے پانی کی نہر۔ کتنا پیسہ لگا، پوری دنیا سے سونا چاندی جواہرات کاریگر کٹھے کر کے اس پہ لگائے، 125 سال۔ اور جب وہ تیار ہو گئی، اس کو دیکھنے کے لیے جب جنت کے دروازے سے جو اس نے اللہ کے مقابلے میں بنائی تھی، جب اس دروازے سے انٹر ہونے لگا تو اسرائیل نے آ کر کہا رک، میں تیرا روح نکالنے آیا ہوں، تجھے موت دینے آیا ہوں۔ کانپنے لگ پڑا۔ اسرائیل سے کہتا ہے مجھے صرف اتنی مہلت دے دے کہ میں ذرا اندر جو 125 سال لاکھوں کاریگر ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر، اور وہ جنت کا نظارہ بیچ میں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہ میں ایک نظارہ کر آؤں پھر مجھے موت دے لینا۔ نو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا پھر مجھے ذرا سواری سے یعنی گھوڑے سے نیچے اتر کے لیٹ لینے دے تاکہ میں لیٹ جاؤں، پھر آرام سے روح نہیں۔ اس نے کہا نو۔ اور حدیث سے مطابق مفسرین نے جو لکھا ہے، وہ گھوڑے سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا، نہ وہ گھوڑے کے اوپر تھا نہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا تھا، درمیان میں تھا، یعنی ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا پاؤں زمین کی طرف اترنے کے لیے بڑھا رہا تھا کہ روح کھینچ لی گئی اور بری طرح نیچے گرا اور گھوڑوں کے پاؤں میں روندا گیا۔ اللہ غنی۔ حضرت اسرائیل سے پوچھا گیا کہ تو نے بڑے بڑے لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں، کوئی ایسی روح قبض کی ہو جس کا کوئی صدمہ محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک بچہ چھوٹا ابھی کشتی میں پیدا ہی ہوا تھا اور پوری کشتی کو اللہ نے کہا ڈبو دو، یہاں تک اس بچے کی ماں کو بھی ڈبو دو، اور وہ ابھی جو ماں کے پیٹ سے آیا اس بچے کو ایک پھٹے پر لٹا دو، اور مجھے کہا ساری کشتی توڑ کے اس کی سب لوگوں کی روحیں نکال لو، ماں کی بھی۔ تو اسرائیل کہتے ہیں جب اس بچے کی ماں، باقیوں کی تو میں روح قبض کر ہی رہا تھا، جب اس ایک دن ابھی پیدا ہونے والے بچے کی ایسی حالت میں اس کی ماں کی روح قبض کر رہا تھا کہ چاروں طرف نیچے اوپر پانی، طوفان، تو میں اس بچے پہ رحم کھا رہا تھا، اس کی ماں پہ کہ اس کو کاش کنارے لگنے۔ فرمایا یہ وہی بچہ ہے جو کشتی میں بے یار و مددگار پیدا ہوا تھا، ہم نے اس کو پناہ دی، جوان کیا، یہاں تک کہ دنیا کا خزانہ اسے دیا، اور آج میرے مقابلے میں اس نے جنت دوزخ بنا ڈالی۔ اور دوسرا جو انہوں نے بتایا تھا اسی کے بارے میں کہ ایک بندے نے دنیا میں اتنی لمبی چوڑی جنت بنائی اور جب وہ دیکھنے کے لیے گیا 125 سال اس کی سوچ بنتی رہی ایسی ہو، حسرتیں بنی ذہن میں، جب وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوا تھا گیٹ پہ ہی مجھے حکم ہوا اس کا روح قبض کر لو۔ فرمایا یہ دونوں کہانی جو تم بتا رہے وہ ایک ہی بندے کی ہیں، پیدا ہونے والا بھی وہی اور اب جنت بنانے والا اللہ۔ انسان بھی دیکھو گجب نظام ہے، اللہ تعالیٰ پاورفل ہے، اسے کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے۔ آگے
خزانے کا مالک تھا مشہور قارون۔ قارون کا خزانہ سنا ہے آپ نے؟ قارون کا خزانہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے، شیخ سعدی نے بھی تذکرہ کیا ہے اور کتابوں میں بھی، کہ اس کی اتنیاں چابیاں تھیں کہ سینکڑوں اونٹوں پر صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی لادی جاتی، یعنی کئی سو اونٹ صرف اس جاب پر متعین تھے، کئی سو اس اونٹ کو سنبھالنے والے ملازم صرف چابی بردار، صرف چابیاں سنبھالنے والے، اتنی لمبی چوڑی چابیاں۔ تو خزانہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا اس کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا۔ قارون جو تھا نا، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا کزن بھی تھا۔ ان کو نبوت ملی تھی، اس کو ساری دولت ملی ہوئی تھی۔ یہ بار بار جاتے، ظاہر چچا زاد یا ماما زاد کزن ہو تو احساس کرتے تھے یہ مسلمان ہو جائے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اچھے کام کرے، تبلیغ کرنے جاتے تھے۔ وہ آگے سے الٹ پلٹ کام کرتا، پھر ایک دن پھر ایسا آ گیا کہ ان کو سزا کی گرفت ہوئی۔ اس کو بھی شعر میں بنایا ہے، مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف بھی پیغمبر ہارون کا، جب زمین میں اسے دھسایا گیا تو کہنے لگا ایسے بے جا خزانے سے کیا فائدہ۔ اب میں نے ہسٹری بتائی کتنا خزانہ تھا۔ جب وہ منکر ہوا نا، اللہ نے فرشتوں کو کہا بھی سارا خزانہ اس کا اٹھاؤ، جتنا بھی اس کا خزانہ تھا، تھوڑا بہت نہیں تھا، بہت خزانہ، اس کے سر پہ رکھ دو۔ اور اتنا لمبا چوڑا خزانہ جب فرشتوں نے سر پہ رکھا تو وہ جسم کیسے برداشت کر سکتا تھا اتنا وزن؟ تو زمین کے اندر پاؤں دھسنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ نیچے دبتے دبتے یہاں تک زمین میں دب گیا۔ پھر چلایا کہ اب مجھے بچا لو موسیٰ، ہارون مجھے بچا لو۔ میں کہا نہیں، اب اینڈ، اب اس کے خزانے نے اسے نہیں بچایا، اور دوسری شداد کی جنت نے اس کو نہیں بچایا، تو بچنا ہم میں بھی۔ وہ ایک بزرگ فوت ہو گئے نا، بڑی سونی مثال دیندے سن، کئی باری مثالاں چٹاکلیاں وچ گل سمجھاندے نا۔ کہنے لگے ایک جگہ میں دربار تے مزار تے بکرے ذبح ہوندے لائن چ ویکھے، تے جدوں انہوں نے پہلا لائن چ لگے سن بھی ذبح ہونا ہے، بھی پھر ہے سارے تو پہلا بکرا جدوں پھڑیا نا تے بڑا پڑکیا، بڑا انہیں رولا پایا قابو نہ دے۔ وہ جویں کیویں بھی انہیں پھڑ پھڑا کے بڑا اوکھا ذبح کیتا نا، تو دوجا ہن ویکھی جاوے، دوجا ذرا تھوڑا جہا نا کٹ گیا، انہیں ویکھیا بھی اگلے نے اتنا رولا پایا نہیں، بچے تے بچدا، کہندا اتوں تک کہ میں تیجا ویکھیا کسکیا ہی نہیں، آپ ہی اگے لمحہ پئی گیا، چوتھا بھی پنجویں بولیا ہی نہیں۔ انہاں کھڑوتیاں ویکھ لیا بھی جے یہ نہیں بچن دیا تے بچنا، مگر اسی نہیں جی یہ سوچ دے، آپ نہیں سوچ دے، یہ بکریاں نے سوچ لیا، آپ نہیں سوچ دے۔ اپنے موڈیاں تے اپنے نال بہن والا، سینکڑوں مرتبہ ملن والا ہتھیں دفنا کے اسی سوچنے کہ آپ تے جانا ہی کوئی نہیں، این جی نا۔ کل بھی جنازہ پڑھایا اپنا، اتنے نماز پڑھن آندے سن، کل بھی جنازہ ایک پرسوں ہویا، آپ نہیں سوچتے کتنا لمبا عرصہ ساڈے کئی نمازی نے جنہاں نال کنا لمبا عرصہ گزاریا، 20 سال 30 سال، ہر نماز تے سلام ہونی، تے نکی نکی گل پوچھن جانا، حاجی صاحب طبیعت کیسی ہے، حکیم سنا اللہ لے لو، حاجی صاحب سنا، حاجی منصور صاحب نکی نے نماز چ نہیں آئے تو کئی باری میں گھر تر جانا، تے کئی باری جی پوچھنا، بیٹھ کے بعد ڈسکشن کرنی، 20-22 سال بھول گئے سب کچھ۔ ایک دن نماز پڑھی تو اطلاع آئی بھئی وہ میت آ گئی انہوں دی، گئے انج ویکھیا
بھئی 20-22 سال کٹھے رہ کے بھی نہیں بچا سکے. اپنے ہتھیں اپنے نال نماز پڑھن والے نال بہن کھلون والے پورے نے نا، لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلیا. اسی نہیں تیار ہوئے کہ اسی بھی جانا ہے. میت چک کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہی میت ہے، اسی میت نہیں بننا. بدلو. یہ گلاں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہون مہینہ کیڑا ہے بھلا؟ شعبان دا. تے اگلا مہینہ اللہ دے نبی فرمایا الشعبان لی و الشعبان لی و رمضان شہر اللہ. اللہ دے نبی فرمایا شعبان میرا مہینہ جے، رمضان اللہ دا مہینہ جے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فرمایا شعبان میرا مہینہ جے اور رمضان کدا مہینہ ہے. تے جیڑا اللہ رسول نال محبت کرے گا وہ مر بھی جاوے تے ٹینشن ہے. اللہ رسول نال محبت کرنے والے دی موت بھی بڑی چنگی ہے. ملتان دے حافظ رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ نے، انہاں دے نانا بھی بزرگ سن. ایک دن دروازے تے دستک ہوئی نا تے گئے تے باہر ویکھیا ڈاکیا کھڑا. سلام دعائی تو انہیں خط پڑھایا. انہیں آکھا تواڈے نانے دا خط جے. انہاں آکھیا اچھا. لے کے اندر نانے تک پہنچے نے تے نانے ہوری فوت ہو چکے نے. ایویں چند قدم نانا سی، اسے قدمی پیچھے آئے تے ڈاکیا غائب. نہ خط دین والا بھی نظر غائب تے خط لین والا بھی غائب. انہیں انج کھولیا پڑھیا تے صرف قرآن دی آیت لکھی تھی. 2 قرآن دیاں 3 پاریاں دیاں 2 آیاتاں لکھیاں سن جیدے وچ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو میرے کول آن لی راضی ہے، تو خوش ہے تا پھر آ جا. وَادْخُلِي جنتی، اسی تینوں اپنی جنت جی داخل کر دینے ہیں. ایک قرآن دی آیت لکھی. وہ سمجھ گئے بھی یہ نانا کیونکہ اللہ دے نیک بندے سن. یہ ڈاکیا جڑا ہے فرشتہ سی، یہ ہلے بوئے تے آیا ہے کہ دیکھو بندو تیار جے جانا جے اللہ کو. انہوں نے آکھا 100 واری تیار ہے، چلو بسم اللہ. لمحے پہ ہو گئی. نیکاں نو مرن دا بھی کوئی ٹینشن نہیں تے جین دی بھی کوئی. اللہ دی مرضی تے او دے نبی دی مرضی تے اگر زندگی گزرے گی تا پھر اللہ رسول دی مرضی تے اللہ رسول دی مرضی تے زندگی کی دی گزارنی. اپنی میں اپنی تے ہے بھی اللہ دی، اپنی بھی نہیں ہے. چلو سانو دیتی ہے، سانو بناتا ہے، سانو دے کے چیز سانو کہتا کہ تیری ہے لیکن گزار میری مرضی نال. اللہ دی مرضی نال گزار، اپنی مرضی نال اپنی مرضی نال گزارو نہیں، اللہ دی رسول دی مرضی نال. پھر ہے دنیا بھی ٹینشن نہیں، اگلا جہان بھی ٹینشن نہیں. تے جے اللہ رسول دا دامن چھڈیا اے دنیا دکھاں بھریے، پھر سکون نہیں یہ لبنا، پھر راحت نہیں. تیرا دولت شداد وانگو جنت بھی ہوئے، نمرود وانگو بادشاہیاں بھی ہون، فرعون وانگو وڈے وڈیاں سلطنتاں بھی ہون، سارا کچھ بھی ہوئے تے جے اللہ رسول دی فرما برداری محبت نہیں تے سارا کچھ کوئی فائدہ. بچایا کسی نے نمرود نو، فرعون نو، شداد نو، قارون نو؟ نہیں بچے. تے آپا تا کسی باغ دی مولی ہے ہی نہیں. تے باہر کیف اے دنیا فانی ہے. شعبان اللہ دے نبی دا مہینہ شروع ہو گیا ہے، شب برات دا مہینہ شروع، بلکہ اب منگل والے دن شب برات ہے. کوشش کرو تھوڑا یا ٹائم دیو، انشاءاللہ شب رات نو تھوڑی دیر گفتگو کران گے عشاء دے وقت. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو رمضان شریف آ رہے ہیں نیکیاں دی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.